الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا، تسبیح و تحمید و تکبیر اور کائنات کی ساری خوبیاں اور بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے زیبا ہیں جو ساری کائنات کا حقیقی حاکم ہے، جس کے حکم کن سے حیرت انگیز چیزیں معرض وجود میں آ جاتی ہیں اور جس کے حکم سے بڑی قوم ایک دم فنا کے غار میں چلی جاتی ہے۔ تعریف الہی کے بعد بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جو ختم نبوت کا تاج پہن کر وجاہ رسالت سے مرصع ہو کر عالم وجود میں تشریف لائے اور جنہوں نے آ کر بنی نو انسان کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا اور ان انسانوں کو تعمیر و ترقی کی ڈگر پر لگایا، اس سچے اور برگزیدہ رسول پر لا تعداد انگنت درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، آج کی یہ عظیم الشان عظمت صحابہ کانفرنس جس میں آپ ابھی مجھ سے قبل میرے فاضل بھائی اور پاکستان کے مشہور و معروف محقق عالم دین حضرت مولانا مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ کا عالمانہ اور فاضلانہ خطاب سماعت فرما رہے تھے اور اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ افروز ہیں اور میرے بھائی سید سبطین شاہ صاحب نقوی بھی یہاں تشریف فرما ہے، وہ بھی انشاءاللہ مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ مولانا مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ خلافت کے حوالے سے بات کرتے کرتے وقت کی قلت کے پیش نظر
ان کو اپنے عنوان کو سمیٹنا پڑا. میں وہیں سے بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور اپنے بھائی کی بات کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں. اور میں اس اسٹیج پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اہل حدیثو، جب دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں نکلے پھر اپنوں کی کمیوں اور کوتاہیوں کو مد نظر نہیں رکھا کرتے، بلکہ سینوں کو پاک کر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اور صحابہ کی عظمت کا دامن تھام کے اشداء علی الکفار کی تفسیر بن کے، رحماء بینہم کی تفسیر بن کے دشمنان صحابہ کو بتا دیا جائے یہ چوک وہ چوک ہے جہاں میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ ظہیر نبی کے صحابہ کے دشمنوں کو للکارا کرتے تھے. آج 25 سال گزر جانے کے باوجود عشان الہی ظہیر کے روحانی فرزند اسی جذبے اور ولولے سے دشمنان صحابہ کو للکار رہے اور انہیں پیغام دے رہے. عشان الہی ظہیر کے روحانی فرزند جب تک زندہ رہیں گے محمد کے صحابہ کے دشمنوں سے لڑتے رہیں گے. علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ. اور سن لو، ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا مرکزی جمعیت کے چھوٹے علماء اور دل جگرا بڑا کرو. میں مرکزی جمعیت کا نمائندہ ہونے کے باوجود اعلان کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث بھی عشان الہی ظہیر کا اتنا نام نہیں لیتی جتنا میں مرکزی جمعیت کے اسٹیج پہ نام لیتا ہوں. سن لو، میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، بزدل بھی نہیں ہوں، بے غیرت بھی نہیں ہوں. رب ذوالجلال کی قسم ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جب تک ایک ایک بچہ زندہ رہے گا علامہ کے نعرے گونجتے رہیں گے. اور تساں تے نعرے اندر بھی زرداری والی حکومت دا روڑا پاش رہے ہیں. نعرہ تے ایک بندہ مارو، سن لو، اس اسٹیج پر صرف مرکزی جمعیت کا نعرہ نہیں لگے گا. ہم جب اتفاق و اتحاد کی بات کرتے ہیں پھر دل میں منافقت نہیں رکھتے، دل صاف کر کے آتے ہیں. یہاں جماعت الدعوہ کا بھی نعرہ لگے گا، جمعیت اہل حدیث کا بھی نعرہ لگے گا. اور اہل حدیثو سنو، اہل حدیثو سن لو، اوے اہل حدیثو سن لو، جگرے بڑے کر لو، سینے عشان الہی ظہیر کی طرح بڑے کر لو. خدا کی قسم دنیا کو بتا دو، دنیا کو سنا دو، نام جماعت الدعوہ ہے
نام مرکزی جمعیت ہے لیکن ان کا وجود ایک ہے جو تمہیں لڑائے. اور منو میں کچھ کہن دے ہوگا کہ کوئی نہیں. اجے تے میں آیا تے شیر پیچھے بیٹھے نے, پھر تہاڈا کی حال ہوئے گا؟ جاگ جاؤ اہل حدیثو, ہم نے تمہیں جگانا ہے, میدان میں لانا ہے, علامہ کے مشن کو آگے بڑھانا ہے, صحابہ کے دشمنوں سے ٹکرانا ہے, لاہور کی گلی گلی میں عظمت صحابہ کا پرچم لہرانا ہے. لہراؤ گے؟ سارے ہاتھ بلند کر کے بتاؤ, لہراؤ گے؟ اہل حدیثو جاگ رہے ہو؟ جاگتے رہو گے؟ جرأت سے جاگو گے؟ ہمت سے میدان میں آؤ گے؟ نبی کے صحابہ کے دشمنوں سے ٹکراؤ گے؟ کتاب و سنت کا پرچم گلی گلی لہراؤ گے؟ انتظامیہ کو بتاؤ گے؟ بولی بولے ہو. اور انتظامیہ کو بتاؤ گے؟ زرداری اور غداری کو بتاؤ گے؟ شہباز شریف اور نواز شریف کو بتاؤ گے کہ یہ ملک جسے تم شیعہ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہو, علامہ ظہیر کے روحانی فرزند زندہ ہے, ہماری زندگی میں یہ شیعہ اسٹیٹ نہیں بن سکتا, پاکستان اسٹیٹ بنے گا تو محمدی اسٹیٹ بنے گا. اہل حدیثو اس کے لیے قربانی. تو آڈے نا بہتا روڑا تے اس سپیکر نے پایا ہے. نبی کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو, وہ خلافت کی بات کر رہے تھے اور تمہارے گھر سے حوالے پیش کر رہے تھے اور تمہاری بنیادوں میں میخیں ٹھوک رہے تھے. جاؤ, پاکستان کا نہیں, ایران کا نہیں, پوری دنیا کا کوئی شیعہ لاؤ, رب ذوالجلال کی قسم ہے, مبشر احمد ربانی کے دیے ہوئے حوالوں کا جواب تو دو. کہو غلط ہے, کہو تمہاری کتابیں نہیں, کہو تمہارے الفاظ نہیں, کہو تمہارے کلمات نہیں. آؤ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کے بارے میں باتیں کرتے ہو, اس کی خلافت پہ اعتراض کرتے ہو, جس کے بارے میں رب کا قرآن کہہ رہا ہے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار. کیا معنی ہے اس کا کہ ابو بکر ثانی ہے؟ ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر کا کون سا نمبر ہے؟ بولو کتنا؟ ابو بکر ثانی ہے, اس کا دوسرا نمبر ہے. مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے اور مفہوم کیا ہے؟ جاؤ امام قرطبی کی تفسیر قرطبی کو اٹھاؤ. امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ بعض علماء سے منقول ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں یہ آیت نبی کے بعد ابو بکر کے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے. نبی کے بعد ابو بکر کے خلیفہ ہونے کی کیا مطلب؟ کہا اس میں ثانی کہا گیا ہے اور خلیفہ وہی ہوتا ہے جو دوسرے نمبر پہ ہوتا. خلیفہ وہی ہوتا ہے جو ثانی ہوتا ہے. تیرے اماموں نے لکھا ابو بکر ثانی ہے, ابو بکر ثانی ہے. کیا مطلب؟ ابو بکر کا دوسرا نمبر ہے. اگر سمجھ نہیں آئی تو سن لو,
اہل حدیث کے اس فرزند کا پیغام سن لو، علامہ ظہیر کے روحانی فرزند کی بات لکھ لو، دل کی تختیوں پہ منعکس کر لو۔ خدا کی قسم ہم کہتے ہیں اگر ایمان میں حضور اول ہیں، ابو بکر ثانی ہیں، دعوت و تبلیغ میں حضور اول ہیں، ابو بکر ثانی ہیں، نصرت دین میں حضور اول ہیں، ابو بکر ثانی ہیں، امانت و دیانت میں حضور اول ہیں، ابو بکر ثانی ہیں، ہاں صداقت میں حضور اول ہیں، ابو بکر ثانی ہیں، شجاعت میں حضور اول ہیں، ابو بکر ثانی ہیں، ہاں سخاوت میں حضور اول ہیں، ابو بکر ثانی ہیں، ہاں عدالت میں حضور اول ہیں، ابو بکر ثانی ہے، میدان جنگ میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہجرت میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، مدینے میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، مسلح پہ حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، بدر میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، احد میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، حنین میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، خندق میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، تبوک میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، خیبر میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، فتح مکہ والے دن حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، دنیا سے رخصتی میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، قبر میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، حشر میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، اور حوض کوثر میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے۔ تو پیٹتا رہو، تو روتا رہو، تو شور مچاتا رہو، رب کی جنت میں بھی حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے۔ تیرے رونے سے کیا ہوگا؟ تیرے پیٹنے سے کیا ہوگا؟ کیا ابو بکر کی فضیلت میں کمی آ جائے گی؟ آ سکتی ہے؟ اور بولو مجاہدو آنے دو گے؟ ان کو صدیق کے خلاف لکھنے دو گے؟ بولنے دو گے؟ ان کو کیا پتا ہے صدیق کون ہے؟ صدیق کا پوچھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر ابن خطاب سے پوچھو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ عمر ابن خطاب۔ اور جو بولتا زمین پر ہے اللہ اس کے الفاظ کو قرآن بنا کے آسمان سے نازل فرما دیتا ہے۔ کون عمر؟ اور جو رب ذوالجلال کی قسم ہے جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا۔ کون عمر؟ جس کا محل نبی اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھ کے آئے۔ کون عمر؟ جسے نبی نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر کہتا ہے۔ امام بیہقی شعب الایمان میں لائے ہیں عمر کا یہ قول، اور حسن سند سے لائے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا پتا تمہیں ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آئیے نبی کے سارے صحابہ ان کی عظمت، کہا ابو بکر کی عظمت کا تمہیں کیا پتا ہے؟ عمر تو بتا دے۔ فرمایا اللہ وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجع بہ۔ خدا کی قسم آدم سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام نبیوں کی امتوں کو جمع کر لیا جائے، حضرات تشریف رکھیں۔ ترجمان مسلک اہل حدیث شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ صحابہ اکرام کا مسلک بیان فرمائیں گے۔ میرے قائد، میرے مرشد جناب محترم حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب کا خطاب دل جمی سے سماعت فرمائیں۔ علماء کرام تشریف لاتے رہیں گے، آپ تشریف رکھیں۔ سن لیجئے کیا کہا، ساری امتوں کے ایمان کو جمع کر کے
ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں جناب ابو بکر کا ایمان ڈال دیا جائے، یہ ساری امتوں کے ایمان مل کے اکیلے ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر مجھے کہنے دو لاہوریوں، پھر مجھے کہنے دو، خدا کی قسم ابو بکر کے بارے میں کہنے دو۔ میں کہنا چاہتا ہوں لاہوریوں، پھول تو سارے ہی خوشنما اور دل ربا ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ارے دھاتیں تو ساری ہی کام کی ہوتی ہے، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ موتی تو سارے ہی قیمتی ہوتے ہیں، مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ لوگوں مجھے کہنے دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہوتے ہیں، مگر تہجد کے وقت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مہینے تو سارے ہی قابل قدر ہوتے ہیں، مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور لوگوں مجھے کہنے دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اور شہر تو سارے ہی اللہ کے بسائے ہوئے ہیں، مگر مکے اور مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ارے مجھے کہنے بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائیں۔ رانا صاحب تشریف لے آئے ہیں، علماء کرام بڑی کثیر تعداد میں تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ حافظ عبد الرحمن مکی حافظہ اللہ وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ انشاءاللہ سب خطبہ کا بیان ہوگا، علماء کا بیان ہوگا۔ سنیے میں بات کہہ رہا ہوں، جو مقام اللہ نے ابو بکر کو عطا کیا ہے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اور لوگوں سن لو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس ابو بکر کی خلافت پہ لڑتے ہو، اس ابو بکر کی خلافت کے بارے میں بھونکتے ہو، باتیں کرتے ہو۔ سن لو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ابو بکر کے خلیفہ ہونے کی دلیل جو ہے تمہارے گھر سے میرے شیخ مبشر احمد ربانی دے گئے ہیں۔ وہ تفسیر قمی کی ایک روایت پیش کر رہے تھے، ہاں میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو بکواس کرتا ہے، تجھے نبی کی حدیث سنائی جائے، تجھے نبی کا فرمان سنایا جائے، تجھے نبی کا پیغام سنایا جائے، تجھے نبی کا ارشاد سنایا جائے، تو اصول کر لیتا ہے، تو اصول بنا لیتا ہے، تو اصول وضع کر لیتا ہے۔ کہتا ہے ہمارے اصول کے مطابق یہ حدیث ہمارے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ اصول کافی میں تو یہ اصول کر لیتا ہے، اصول کافی میں یہ اصول لکھ دیتا ہے، اصول کافی میں یہ اصول تحریر کر دیتا ہے۔ ہر وہ روایت جو ہمارے امام سے منقول نہ ہو وہ باطل ہے۔ تو یہ کہہ کے نبی کی حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے، نبی کے فرمان کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، گلی گلی جھوٹ بولتا ہے، امام کی بات کو بھی نہیں مانتا، قرآن کی بات کو بھی نہیں مانتا، نبی کے فرمان کی بات کو بھی نہیں مانتا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر تجھے یقین نہیں میں تجھے دلیل دیے دیتا ہوں۔ تو لوگوں سے کہتا ہے میں اس روایت کو مانتا ہوں جو امام سے منقول ہو۔ میں کہتا ہوں تو گلیوں اور کوچوں میں، بازاروں اور بستیوں میں لوگوں سے ایک روایت پیش کرتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، سیدتا نساء اہل الجنہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں
میری جماعت مانتی ہے، میرے علماء مانتے ہیں، میرے خطباء مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی نے کہہ دیا ہے جو نہ مانے ہم اس کو مومن نہیں مانتے۔ لیکن ذرا بتا تو صحیح، یہ روایت جو پیش کرتا ہے، یہ روایت جو سناتا ہے، یہ روایت جو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تیرے کس امام سے منقول ہے؟ تیرے کس امام نے نقل کی ہے؟ ذرا تلاش کے لیے نکل۔ اور جب تلاش کے لیے نکلتے ہیں، اس روایت کو نقل کرنے والی ان مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ ملتی ہے۔ کون ملتی ہے؟ تو کہتا ہے میں وہ مانتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے۔ امام سے منقول ہو تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ تیرے امام کا قول شیخ مبشر احمد ربانی پیش کر کے گئے۔ میں تفسیر قمی سے آگے بڑھ کے تیری تفسیر حسن عسکری کو کھولتا ہوں۔ تفسیر حسن عسکری کے اندر ہے وہی بات جو انہوں نے تفسیر قمی سے پیش کی ہے، جو انہوں نے تفسیر قمی سے بیان کی ہے، وہی بات تفسیر حسن عسکری میں بھی ہے۔ تیرے خیال میں امام حسن عسکری نے لکھا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ میں وہ بات مانتا ہوں جو میرے امام سے منقول ہو۔ تیرا امام بولنے لگا ہے وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس آیت کے نیچے تیرا امام لکھتا ہے، حسن عسکری لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں، رسول اللہ نے جو فرمایا تھا نا، اپنی بیوی سے میں آپ کو ایک پوشیدہ بات بتانا چاہتا ہوں، پوشیدہ بات سنانا چاہتا ہوں۔ جانتے ہو وہ پوشیدہ بات کیا تھی؟ ہاں حسن عسکری جی بتائیے وہ پوشیدہ بات کیا تھی؟ فرمایا ان ابا بکر یا للخلافۃ بعدی، وہ پوشیدہ بات یہ تھی، نبی نے کہا حفصہ سن لے، میرے بعد خلیفہ ہوگا تو ابو بکر ہوگا۔ کون ہوگا؟ بولو کون ہوگا؟ اور تو کہتا ہے میں مانتا ہوں، امام کی بات مانتا ہوں۔ مان امام کی بات۔ یہی بات جو ہے مجمع البیان میں بھی ہے، اسی آیت کے نیچے یہی بات مجمع البیان میں بھی موجود ہے۔ اگر تو مانتا ہے امام کی بات پھر مان لے، کیوں نہیں مانتا؟ لیکن یہ مان سکتا؟ بولو مان سکتا؟ کیوں؟ منافق کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن بولو باطن، وہ اندر سے کچھ ہوتا ہے باہر سے۔ منافق ہے کہ نہیں؟ بولے آج نا، ہے کہ نہیں؟ تجھے یقین نہیں؟ ڈرتے ہو؟ انہوں نے خود لکھا ہے، خود لکھا ہے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ رجال الکشی کی دوسری جلد اٹھاؤ، اس کا چوتھا حصہ نکالو، اس کا 599 نکالو اور پڑھو، اس پہ خود لکھا ہے ما انزل اللہ سبحانہ آیتن فی المنافقین الا وہی فی من ینتہل التشیع۔ خود لکھا ہے قرآن میں جتنی منافقین کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ شیعوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ کس کے بارے میں؟ بولو کس کے بارے میں؟ کیوں ڈرتے ہو پھر؟ ان کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ لوگوں سن لو، تیرے امام نے کہا پہلا خلیفہ کون ہے نبی کے بعد؟ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر سے پہلا نمبر چھیننا چاہتا ہے؟ یاد رکھ، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ابو بکر سے تو یہ عظمت نہیں چھین سکتا۔ اور اللہ نے تو ابو بکر کو کئی عظمتوں سے نوازا ہے، صرف خلافت میں پہلا نمبر نہیں۔ ابو بکر تو کئی معاملوں میں صحابہ سے اول تھے، صحابہ میں ان کا پہلا نمبر ہے۔ یقین نہ آئے ذرا پڑھ کے دیکھ، اسلام لانے میں ابو بکر اول ہے، قرآن کا نام نصب رکھنے میں ابو بکر اول ہے، دین کی تبلیغ میں ابو بکر اول ہے، میدان جنگ میں ابو بکر اول ہے، غریبوں کی دیکھ بھال کرنے میں ابو بکر اول ہے، بیماروں کی بیمار پرسی کرنے میں ابو بکر اول ہے، خلیفہ راشد بننے میں ابو بکر اول ہے، عتیق کا احساس پانے میں ابو بکر اول ہے، صدیق کا لقب پانے میں ابو بکر اول ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، رب کی جنت میں داخل ہونے میں بھی ابو بکر اول ہے۔ تو روتا رو، تو پیٹتا رو،
تیری بات کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ اٹھو اہل حدیث ہو، تم نے نبی کے یار ابو بکر کی عظمت کا جھنڈا گلی گلی لہرانا ہے، علامہ کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، دنیا کو بتانا ہے، صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، محمد کی عظمت کا پیغام سناتے رہیں گے۔